السلام علیکم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ چینل کو سبسکرائب کرو اگر اس طرح ویڈیو چاہیے۔ صفحہ نمبر 85، حصہ چہارم، تعلیم الاسلام، اسلامی فرائض میں سے زکوٰۃ کا بیان۔ سوال: زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز، روزہ بدنی عبادت ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ہوگا، آپ نے اس کو سپرد کرنا ہوگا، اس کو دینا ہوگا کہ بھائی جان یہ چیز آپ کا ہو گیا۔ ان کا معلوم کرنا ہوگا، ایسا نہ وہ بھی صاحب نصاب ہو، یعنی وہ خود مالدار نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مالدار تھا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ سوال: زکوٰۃ فرض ہے یا واجب ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیاتوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی فرضیت ثابت ہے، اس کا فرض ہونا ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سوال: زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، نصاب کا اپنی اصل حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ پس کافر یعنی وہ مسلمان پہلے ذکر کیا تھا نا، اس کے مقابلے میں کافر آتا ہے، آزاد کے مقابلے میں غلام آتا ہے، اور مجنون، اور بالغ کے مقابلے میں نابالغ۔ اچھا، تو یہاں فکر اس طرح لکھا ہوا ہے: پس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں بھی زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ جو مال آپ کے پاس آ جائے وہ اپنی اپنی نصابیں ہیں، تو پھر شریعت نے مقرر کیے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جو مال آپ کے پاس آ جائے اس میں پھر پورا سال گزر جائے تو پھر آپ نے اس میں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ عشر الگ چیز ہوتا ہے زمینوں کے فصلوں وغیرہ سے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا 40واں روپیہ، 40واں حصہ وہ پھر دینا پڑتا ہے۔ اور اس میں عام طور پہ یہ بات ہے، نصاب تو بڑی کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں آئے ہیں، تو یہ چاندی ہے، نقد جو عام آج کل کی حکومتوں کا پیسہ ہے یہ بھی، اور چاندی، سونا اور بکریاں، اور یہ مال تجارت، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ اگر ایک چیز پورا نہ ہو رہا ہو اس کے مطابق، تو پھر ان سب کو ہر چیز کا قیمت لگایا جاتا ہے، اور پھر ان قیمت میں وہ نصاب ہم مقرر کرتے ہیں جو نصاب، جس نصاب میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ فرض کیا ایک نصاب ہے، اونٹ ہے، تو ان کا نصاب فرض کیا 2 کروڑ روپے پاکستانی، یا مثال کے طور پر $1,00,000 بنتا ہے، جو بھی کرنسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک نصاب ہے وہ 2 کروڑ روپیہ بن رہا ہے، اور ایک نصاب ہے وہ 2 لاکھ روپے سے پورا ہو رہا ہے، چاندی ہے وہ سستا ہے۔ تو پھر عام طور پہ علماء نے بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن سے مسکینوں غریبوں کو فائدہ ہو تو وہی نصاب پھر بنایا جائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا اور مالی تجارت ہے، تو ان سب کا قیمت لگائیں گے اور پھر اس قیمت میں کنورٹ کریں گے جو سب سے کم قیمت بن رہا ہو زکوٰۃ کے دینے کے لیے، یعنی جو چیز سب سے سستی ہو اور جلدی اس پہ زکوٰۃ دینے کا وہ آدمی مستحق ہو جائے۔ تو بہرحال وہ نصاب پھر آگے ذکر کریں گے، اور یہ جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں تو
ایسا سمجھو کہ یہ ہر چیز کا پارٹ 1 آ رہا ہے، تو باقی بھی بڑی کتابوں سے آہستہ آہستہ چلیں گے اور وہاں سے پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔